وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ سورۃ البقرہ آیت نمبر ہے 154۔ اور جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں ان کو مردہ مت کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، ولیکن لا تشعرون، لیکن تم اس کا شعور نہیں رکھتے۔ یہاں پہ شہداء اکرام کا احترام کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں، قتل ہو جائیں، انہیں مردہ مت کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں، تم شعور نہیں رکھتے۔ ایک اور جگہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بل احیاء عند ربہم یرزقون، بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب سے رزق بھی پاتے ہیں۔ یہاں پہ ہمیں ایک اور عقیدہ کی خرابی کی طرف لے جایا جاتا ہے، وہ یہ کہ ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ شہید کو مردہ کہنے کی اجازت نہیں ہے، شہید کو آپ مردہ نہیں کہہ سکتے، اور یہ جو شہید کو مردہ نہیں کہہ سکتے، ویسے اللہ نے کیوں فرمایا؟ یہ دراصل شہید کی عزت اکرام کی وجہ سے فرمایا ہے، ورنہ شہید کی بیوی کو بیوہ کہا جاتا ہے، اس کے بچے یتیم ہوتے ہیں، اس کی وراثت تقسیم ہوتی ہے، یعنی وہ فوت تو ہوتا ہے، قتل تو ہوتا ہے، مر تو جاتا ہے، اس دنیا سے تو چلا جاتا ہے، لیکن اس زندہ کہاں پہ ہے یہ اللہ کے علم میں ہے، اور اس کے بارے میں ہمیں حدیث پاک سے علم حاصل ہوتا ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے بات ملتی ہے۔ اس کا مفہوم کچھ یوں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہداء کی روحیں اللہ کے عرش کے نیچے لٹکی ہوئی قندیلوں میں سبز رنگ کے پرندوں کے جوف میں ہوتی ہیں، جنت کے پھل کھاتی پھرتی ہیں جہاں سے چاہتی ہیں۔ یہ ہے ان کی زندگی برزخ کی، یعنی موت کے بعد سے قیامت تک کی زندگی، جس کو برزخ، عالم برزخ کہا گیا ہے، یہ ان کی زندگی ہے۔ اور اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ان کو مردہ نہ کہنا۔ کیوں نہیں مردہ کہنا؟ کیونکہ ایک مقصد پہ جان دے کے گئے ہیں۔ مردہ تو وہ ہیں جو بے مقصد زمین پہ بوجھ بنے ہوئے ہیں، اگرچہ سانس لے رہے ہیں، چل پھر رہے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، دنیا میں رہتے ہیں، ہنستے بولتے ہیں، کام کرتے ہیں، لیکن وہ زمین پر بوجھ ہیں، مردہ ہیں، زندہ نہیں ہیں، کیونکہ بے مقصد زندگیاں بسر کر رہے ہیں۔ اور جو زندگی میں ایک مقصد لے کے آتے ہیں، حق کی راہ میں، اللہ کی راہ میں، آئے کلمات اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے، اسلام مسلمانوں کی حفاظت، عظمت اور سربلندی کے لیے کام کرتے ہوئے دنیا میں شہادت نوش کرتے ہیں، ان کو مردہ کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ مردہ سمجھا جو جائے گا، تبھی ان کو دفنایا بھی جائے گا، تبھی ان کا جنازہ بھی پڑھایا جائے گا، تبھی ان کی وراثتوں کو تقسیم بھی کیا جائے گا، تبھی ان کی اولادوں کے سر پہ یتیم ہونے کی وجہ سے شفقت کا ہاتھ بھی رکھا جائے گا، تبھی اس کی بیوہ کے، جو بیوی ہے اس کی بیوہ کے عدت پورا ہونے کے بعد اس کا کسی اور جگہ نکاح بھی کر دیا جائے گا، کیونکہ اس کا شوہر دنیا سے رخصت ہو چکا، کیونکہ وہ شخص دنیا سے جا چکا۔ اس دنیا میں وہ زندہ نہیں ہے، لیکن اس دنیا میں اس کو مرا ہوا نہیں تم کہو گے، بلکہ شہید کہو گے۔ یہ اعزاز ہے اس کا جو اللہ کی راہ میں قتل ہوا۔ ہمارا عقیدہ خراب کرنے کی یہ کوشش کی جاتی ہے، ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ ایک امتی ہے جو شہید ہو گیا، اللہ نے فرمایا اس کو مردہ نہیں کہنا، اور امتی کا نبی جو سارے نبیوں کا سردار، امام الانبیاء، ساری کائنات کے انسانوں کے سب سے بڑے افضل البشر، ختم نبوت کا تاج سجائے ہوئے امام الانبیاء ہیں، سارے نبیوں کے سردار ہیں، سارے نبیوں کے اخیر ہیں، ان کے بارے میں یہ لفظ تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ ادب کا تقاضا یہی ہے کہ نہ کہا جائے، ادب کا تقاضا یہی ہے کہ ان کے لیے ادب کا لفظ استعمال کیا جائے کہ وہ دنیا سے رخصت ہو گئے، پردہ فرما گئے، رحلت فرما گئے، وصال کر گئے۔ موت کا لفظ کوئی بھی نہیں ان کے لیے پسند کرتا اور نہ ہی بولا جاتا ہے، لیکن یہ عقیدہ گھڑ لینا کہ وہ بھی دنیا میں ہی زندہ ہیں، یہ عقیدہ قرآن و سنت کے منافی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا ظاہری دنیا میں حیات تسلیم کر لیا جائے تو یہ عقیدہ قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ یا پھر بعض کی نزدیک یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں حیات ہیں، زندہ ہیں اپنی قبر میں، یہ عقیدہ بھی قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ شہداء کی زندگی کیسی ہے اس کے بارے میں ہمیں وضاحت مل گئی۔ انبیاء اکرام کی حیات برزخی کیسی ہے وہ بھی اللہ کے علم میں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری لمحات میں جو اللہ سے دعا فرمائی تھی وہ یہ تھی اللہم بالرفیق الاعلیٰ، اللہ مجھے رفاقت اعلیٰ نصیب فرمانا۔ اب وہ رفاقت اعلیٰ کیا ہے؟ ظاہر ہے زمین کے نیچے، مٹی کی قبر کے نیچے حیات تو نہیں نہ ہو سکتی۔ وہ رفاقت اعلیٰ سب سے بہترین ساتھ یقیناً اللہ کے قرب میں ہی ہوگا، جو شہداء سے بھی بلند درجات پہ ہوگا انشاءاللہ، کیونکہ نبی کا درجہ شہید سے تو کہیں زیادہ ہے۔
اور نبی کا درجہ امتی سے تو کہیں زیادہ، اور پھر نبی بھی وہ جو امام الانبیاء ہیں، نبی بھی جو خاتم النبیین ہیں، نبی بھی وہ جو سارے نبیوں کے سردار ہیں، ان کا درجہ، ان کی فضیلت، ان کی عظمت، ان کی شان کے مطابق جو مقام ہے یقیناً رب کبریا نے وہی عطا فرمایا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عقیدے کو درست رکھنے کی توفیق دیں۔ جب میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے تھے، اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو خطبہ ارشاد فرمایا تھا، اس میں یہی الفاظ تھے جن کا مفہوم کچھ یوں ہے: من کان یعبد اللہ فہو حی لا یموت، کہ جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے کہ اللہ حی ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا، اسے موت نہیں آ سکتی۔ ومن کان یعبد محمد فقد مات وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا۔ ہاں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس وقت جو خطبہ ارشاد فرمایا اس میں یہ الفاظ آپ نے ذکر کیے تھے کہ جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا ہے جان لے کہ اللہ حی ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا، اس کو موت نہیں ہے۔ اور جو کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے۔ تو اور پھر انہوں نے قرآن پاک کی آیت تلاوت کی، وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہی تو تھے، قد خلت من قبلہ رسول، ان سے پہلے بھی رسول آئے اور دنیا سے رخصت ہوئے، اور اگر وہ شہید ہو جائیں یا تبھی موت دنیا سے رخصت ہو جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، تو کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے؟ جو کوئی ایڑیوں کے بل پھر جائے گا اللہ کا کچھ نہیں بگاڑے گا۔ اور پھر یہ ذکر کرنا بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا ہے تو وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے، دنیا سے رخصت ہو چکے، رحلت فرما گئے۔ یہ ایسا کیوں ہے جبکہ صحابہ کرام میں سے تو کوئی بھی نبی پاک کی عبادت نہیں کرتا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت تو کوئی نہیں کرتا تھا، سب اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ عقیدہ سمجھا دیا کہ سنو، اللہ کے علاوہ کسی اور کو ہمیشہ زندہ ماننا یہ اس کی عبادت ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی شان نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ زندہ رہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار نے موت کا ذائقہ ضرور چکھنا ہے، اس کو موت ضرور آنی ہے، اس نے ضرور مرنا ہے۔ یہ اللہ کا اٹل فیصلہ، فطرت اور قانون ہے، اور لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی کلمات کو، اللہ کے فیصلے اور قانون کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ برزخی کیسی ہے اللہ کے علم میں ہے، اس کا صحیح علم اللہ کے پاس ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری الفاظ کے مطابق ہم یہ ضرور سمجھتے ہیں کہ اللہ نے ان کو رفاقت اعلیٰ میں حیات طیبہ عطا فرمائی، نہ کہ اس دنیا کی قبر میں۔ اور یہ بھی حدیث پاک میں جو آتا ہے کہ جو کوئی میری قبر پہ آ کے درود پڑھے میں خود اس کا جواب دیتا ہوں، یہ ایک تو حدیث ضعیف اس معنی میں لی جاتی ہے، اور دوسرا یہ بھی آتا ہے کہ اس سے مراد اللہ تعالیٰ جہاں پہ ان کو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اقدس کو رکھا وہیں پہ ان کو درود و سلام پہنچاتے ہیں اور وہیں سے ان کا جواب بھی لوٹاتے ہیں، واللہ عالم۔ باقی اس دنیاوی قبر کے قریب تو اب کوئی بھی نہیں جاتا، کسی کو دیدار بھی نہیں ہوتا، بہت سی رکاوٹیں، بہت سے فاصلے حائل ہوتے ہیں بیچ میں، تو ہمیں کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم روضہ رسول قبر مبارک کے پاس کھڑے ہوئے درود و سلام پڑھ رہے ہیں؟ تو یقیناً وہ اللہ تعالیٰ ہی پہنچانے پہ قادر ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی سلام لوٹانے پہ، اور اس کی کیفیت کیا ہے یہ بھی اللہ کے علم میں ہے کہ سلام لوٹایا کیسے جاتا ہے۔ اور پوری دنیا جب ایک ہی وقت میں سلام بھیج رہی ہے تو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کو ایک ہی وقت میں جواب کیسے دے رہے ہیں، یہ بھی اللہ کے علم میں ہے۔ اور یہ عقیدہ گھڑ لینا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی قبر میں حیات ہیں، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر فوت نہیں ہوئے، دنیا سے رخصت نہیں ہوئے، تو یہ صحابہ اکرام پہ الزام ہے، کیونکہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل بھی دیا، جنازہ بھی پڑھایا، قبر بھی بنائی، اوپر لحد بھی بنائی اور اوپر مٹی بھی ڈال دی، اور قبر کو بند بھی کیا۔ کیا نعوذ باللہ من ذالک، کسی کی ایک سانس بھی چل رہی ہو تو کوئی اس کو دفن کیا کرتا ہے اپنے عزیزوں میں، اور صحابہ اکرام کی محبتیں تو اپنی جان سے زیادہ تھی میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان کے بارے میں ایسا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ بلکہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ مجھے یوں لگتا تھا جیسے ابھی میرے نبی جو ہیں وہ
ظاہراً آنکھیں کھول دیں گے. مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ وہ دنیا سے رخصت ہو چکی ہے. جیسے ہمارا بھی اپنا کوئی دنیا سے چلا جائے تو یقین نہیں آتا بہت دنوں تک. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرماتی ہیں کہ میرے سینے سے میرے نبی کا سر اقدس لگا تھا جب ان کی روح پرواز ہوئی، اور پھر ان کو غسل دیا گیا، ان کے لباس سمیت صحابہ نے ٹولیوں کی صورت میں ان پہ جنازہ پڑھا، اور جنازے میں درود پاک پڑھا گیا، پھر قبر مبارک بنائی گئی، پھر آل رسول نے، اصحاب رسول نے ان کو لحد مبارک میں اتارا اور پھر اوپر مٹی ڈالی. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے غالباً حضرت انس سے سوال کیا تھا تم نے کیسے گوارا کیا اپنے نبی پہ مٹی ڈالنا؟ اور اس کے بعد زندگی بھر سیدہ فاطمہ الزہرا کو کسی نے مسکراتے نہ دیکھا. اگر نبی پاک حیات تھے تو یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ سوال بنتا ہے. اور جو ان کی عالم برزخ کی حیات ہے وہ اللہ کے علم میں ہے. واللہ عالم. ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ اللہ نے ان کو دنیا سے رخصت فرمایا ہے، ان کو وفات فرمایا ہے، اور وصال ان کا ہوا آخرت کے ساتھ، اور وہ یہاں سے دنیا سے حیات طیبہ سے رخصت ہوئے، اور عالم برزخ میں ان کی شان کے لائق جو مقام ہے رب کبریا نے ان کو وہ عطا فرمایا. اللہ